ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. فرعون نہیں شداد نہیں کیا دنیا میں قوم عاد نہیں کیا لوط کی امت یاد نہیں کیا نوح کا طوفان بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان تو بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امین جسے کہتے ہیں قرآن مبین. دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ القلم کی چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے
ان آیات کریمہ کے اندر میرے پاک پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر کو جو کافر مشرک جو بھی کچھ بھی کہتے رہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی بات اٹل ہے کہ میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور اولا پیغمبر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قسمیں بھی اٹھائیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ گویا کہ یہ سارے کے سارے اخلاق کا نمونہ اور پیکر بن کے آئے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اس عنوان کے پیش نظر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا ہے اور ہم لوگوں کا اخلاق کتنا ہے۔ سب سے اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق تم آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کتنا ہے، کیا کیا اخلاق ہیں؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، گویا کہ سارے کا سارا قرآن ہی میرے پیغمبر کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، بخاری مسلم کی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، تمام کائنات میں سے سب سے زیادہ اور اچھے اور بہتر اخلاق کا مجموعہ بن کے آئے۔ اور یہ اخلاق ایسی چیز ہے اگر دنیا کے اندر آ جائے تو ہر بزدل آدمی، ہر جبر و ستم کرنے والا آدمی، ظلم و زیادتی کرنے والا آدمی بھی اس کے آگے کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاق اپنے اندر انسان اپنا لے۔ اور اخلاق کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے قسمیں اٹھا کے کہ یہ اخلاق میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون، قسم ہے نون کی، والقلم، اور قلم کی قسم، وہ قلم جس سے لکھا کرتے ہیں، وما یسترون، اور اس کی قسم جس سے وہ لکیریں لگاتے ہیں، لکھائی کرتے ہیں۔ اور موجودہ دور کے اندر بھی، حاضر دور کے اندر بھی، اور قیامت تک آنے والی جتنی بھی ایجادات ہیں، کمپیوٹر ہو جائے یا کوئی اور آلہ ہو جائے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں وما یسترون کے اندر، کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اگر وہ لکھنے لگ جائیں، اور میرے پیغمبر کو جو یہ کافر اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، ساحر ہیں، کاذاب ہیں، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں، میرا پیغمبر اللہ کریم فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے رب کی رحمت کے ساتھ، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ تو کوئی دیوانہ اور مجنون نہیں ہے۔ ساری قیامت تک آنے والے جتنے بھی آلے ہیں، کلمے ہیں یا کوئی آلات ایسے ہیں جو ایجاد ہوں گے، وہ بھی اس بات پر قائل ہوں گے اور گواہ ہوں گے کہ پیغمبر کوئی دیوانے اور مجنون نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر کا اجر و ثواب اتنا ہے، ان کا مقام و درجہ اور بلندی اتنی ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، اتنا اجر و ثواب اور اتنا درجہ بلند ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اس کے بعد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے اخلاق کا آئے ہیں، مجموعہ بن کے اخلاق کا آئے ہیں۔ سب سے بڑا اخلاق میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
کہ یہ اخلاق اگر آدمی کے اندر آ گیا تو اس کا درجہ اور مقام اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر اگر آدمی سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات وہ نوافل پڑھتا ہے، تراویح کے اندر یا تہجد کے اندر جتنے بھی نوافل کرتا ہے، شب بیدار رہتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس اچھے اخلاق والے آدمی کا بھی درجہ اور ثواب ان کے برابر ہے جتنا روزے دار کا ثواب ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں خادمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ذرا دیکھیے، پھر اس کے بعد ہم اپنے اخلاق پر محاسبہ کریں گے کہ ہمارا اخلاق کس طریقے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَدِمْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال خدمت کے دوران فرماتے ہیں کہ لا ضربنی، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے مارا بھی نہیں ہے، ولا شتمنی، مجھے گالی گلوچ بھی نہیں نکالا، اور ولا قہرنی، میرے اوپر زور زبردستی بھی نہیں کی۔ یہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جو صحابی 10 سال کی خدمت کے دوران یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لا ضربنی ولا شتمنی ولا قہرنی، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے نہ مارا ہے، نہ میری بےزتی کی ہے، نہ مجھے زور زبردستی کی ہے، نہ مجھے گالی گلوچ دیا ہے، بلکہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے اخلاق کے مالک ہیں فما قال لی کتو افنا، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رہتے ہوئے میرے پیغمبر نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ آگے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے اخلاق کا نمونہ ہے، ایسے اخلاق کے پیکر ہیں کہ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لما فعلتا، مجھے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی حکم بھی نہ دیا ہو اور میں نے وہ کام کر دیا ہو، کوئی کسی کام کرنے کا مجھے حکم نہ ملا ہو، میں نے وہ کام کر دیا ہو تو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا لما فعلتا، تو نے اپنی طرف سے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کام اپنی طرف سے کیا ہے، پیغمبر نے حکم نہیں دیا، کوئی کسی کام کا کہا نہیں ہے۔ پھر بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے اخلاق کے پیغمبر پیکر ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ نہیں کہا لما فعلتہ، تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اور بعد میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کام کا مجھے حکم دیا ہو وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ، اور میں نے وہ کام نہ کیا ہو، پیغمبر کا حکم ہو اور آدمی کام نہ کرے سوچنے سے بھی دور کی بات ہے، صحابی وہ حکم کی تعمیل نہ کرے یہ ماورا بات ہے، عقل کے اندر بات نہیں آ سکتی۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ کام میں نے نہ کیا ہو زندگی کے اندر جو 10 سال میں نے خدمت کی ہے، الا فعلت کذا، میرے پیغمبر نے یہ جملہ بھی نہیں بولا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام
کیوں نہیں کیا؟ جو میں نے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں کیا؟ ایسا اخلاق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اور ہمارا اخلاق کیا ہے؟ تھوڑی سی بات پر ناراضگی، تھوڑی سی بات پر گالی گلوچ، تھوڑی سی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کا نام ہے صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک موقع کے اندر میرے پاک پیغمبر سے شکار کرتے ہوئے، اس نے وحشی گدھا، جو جنگلی گدھا کہتے ہیں، وہ کھانا حلال و جائز ہوتا ہے، اس نے شکار کر کے میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدیہ پیش کر دیا، تحفہ تن پیش کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تحفہ ٹھکرا دیا، لٹا دیا، واپس کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کام کے اندر مصروف تھے، وہاں مصروف ہو گئے اور اس کو جواب دے دیا کہ میں یہ تحفہ قبول نہیں کرتا۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت پیغمبر علیہ السلام کے تحفہ قبول نہ کرنے کی یہ چیز دیکھی تو انہوں نے اپنے چہرے پر غم زدگی کا نشان اور علامات دکھانا شروع کر دی۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا، فلما را، حدیث پاک کے لفظ ہیں، جس وقت میرے پاک پیغمبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ اس کا چہرہ تو مرجھا چکا ہے، پریشانی کے عالم کے اندر بے چین ہو چکا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، پریشان ہونے والے کے چہرے کے اندر تر و تازگی لانے والے پیغمبر تھے۔ اور وہ اس وقت میرے پاک پیغمبر نے جس وقت اس کے چہرے کے اندر پریشانی اور بے چینی دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ، ہمارا دستور اور قاعدہ تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن تیرا ہدیہ اور تحفہ دیا ہوا میں قبول نہیں کر رہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، الا انا حرمن، میں احرام کی حالت کے اندر ہوں، احرام باندھا ہوا ہے میں نے، اور احرام کی حالت کے اندر کوئی آدمی شکار بھی نہیں کر سکتا، اور شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور شکار کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکار کر کے وحشی گدھے کا میرے پیغمبر کو تحفہ دیا، میرے پیغمبر نے تحفہ قبول نہیں کیا، اس وجہ سے کہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی حالت کے اندر تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ احرام کی حالت کے اندر آدمی ہو تو نہ شکار کر سکتا ہے، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی شکار کو کھا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحفے کو لٹا دیا، ورنہ اصولاً میرے پیغمبر کو جو بھی جس حیثیت کے ساتھ حسب توفیق جس نے بھی تحفہ اور ہدیہ دیا ہے میرے پیغمبر نے قبول فرمایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کے اندر کون سا عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے لوگ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پہچان لو، تو اس وجہ سے لوگ زیادہ، اس عمل کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ حسن الاخلاق، انسان کا، آدمی کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اخلاق کی بنا پر انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ فرمائیے کہ جہنم کے اندر جانے والا کون سا عمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الفم والفرج، ایک منہ ہے، منہ کے اندر زبان ہوتی ہے، یہ جتنے تک چلتی رہے، اگر اچھی باتیں چلتی رہیں تو یہ اجر و ثواب کا یہ مقابلہ کرتی ہے، اور اگر اس کے اندر بری باتیں، غیبت اور چغلی کی جائے تو یہ جہنم کے اندر عمل بننے کا سبب بنتی ہے۔
اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الفرج، شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام انسان کی نفس اور خواہشات کو پیچھے رکھ کر اپنی منمانی کراتی ہے. اس وجہ سے زیادہ، اسی عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. تو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق بتایا کہ میرا اخلاق کس طرح ہے، تم لوگوں کا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے آئینہ دیکھنے کی. تمام ساتھیوں کو آتی ہوگی، اگر جو لوگ آئینہ دیکھتے ہیں انہوں نے یاد کی ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آئینہ دیکھنے کی دعا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ہی خوبصورت یہ جملے ارشاد فرمائے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ کریم، میں شیشے کو دیکھ رہا ہوں، اپنے عکس کو دیکھ رہا ہوں، آئینے کو دیکھ رہا ہوں، لہٰذا آئینے کے اندر میری تصویر، میری خوبصورتی، میری خلقت ظاہر ہو رہی ہے، میری شکل دکھائی دے رہی ہے. اللہم کما حسنت خلقی، اے اللہ کریم جس طرح تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، عمدہ بنائی ہے، اسی لیے اسی وجہ سے فحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا دے، جس طرح میری شکل و صورت کو تو نے خوبصورت اور عمدہ بنایا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کو نصیب فرمائے اور اخلاق کا پیکر اور نمونہ بنائے، جس طرح پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ نمونہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.